کتابوں والی تانیہ طاہر ناولز قسط نمبر 61۔ کسی نے اس کا شانہ زور سے جھنجھوڑ دیا۔ وہ ایک دم آنکھیں کھول گیا اور وقت کو دیکھنے لگا۔ شہزادی خطرے سے باہر ہے وہ۔ وقت اتنا خوش تھا کہ جھک کر اس کی پیشانی چوم لی۔ جہان کو سمجھ نہیں آیا کیا ایکشن دے۔ کیا وہ جو اس سے پہلے تھا وہ خواب تھا یا پھر یہ وہ عجیب کشمکش کا شکار ہو رہا تھا۔ کیا ہو گیا جہان؟ میں یہ خبر ڈیڈ کو دیتا ہوں۔ اور جہان کو دفع کرتا گھر کال کرنے لگا۔ جب بھی جہان آگے بڑھا، نرس اسٹیل کی ٹرے میں کچھ اوزار لے کے جا رہی تھی۔ اس نے اس کے اندر سے چھری اٹھائی اور اپنے ہاتھ پہ کٹ مار لیا۔ خون کی فوار اس کے ہاتھ سے نکلی تو وہ ایک دم مسکرایا۔ اس نے مڑ کر نرس کو دیکھا جو یقیناً اسے پاگل سمجھ رہی تھی۔ اس نے خوشی سے چھری اٹھا کر پھینکی اور آئی سی یو میں گھس گیا۔ وہ ابھی ہوش میں نہیں تھی۔ سر، آپ یہاں نہیں آ سکتے۔ ہم آپ کا پیشنٹ روم میں شفٹ کر دیں۔ اس کے بعد آپ ان سے مل لیجیے گا۔ اس کو ایک نظر سانس لیتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ بے ساختگی میں شکر ادا کرنے لگا۔ کسی ایک ڈاکٹر کی بھی سنی بنا وہ مالا کے پاس آ گیا۔ جھک کر اس کی پیشانی چومی اور اس جوان جان ہینڈسم اور بلا کے حسین مرد کو وہ نرسز نے ٹوٹے بکھرے طریقے سے اپنی بیوی کے لیے آنسو بہاتے دیکھ وہ سب خاموش رہ گئی۔ اس نے ان سب کے سامنے اس کے گال چومے، اس کے ہاتھ چومے، بس نچلا سینہ کھول کر اسے خود میں سما لی۔ وہ خواب بہت برا تھا اور بھیانک سا تھا۔ یہ سوچ ہی روح کو تن سے جدا کر گئی تھی کہ وہ اسے جھنجھوڑ جائے گا، وہ اسے چھوڑ جائے گی۔ اور وہ خود دور ہوا۔ نرسیں مسکرانے لگی اور جان تھوڑا پرسکون سا ہوا۔ مسکرا کے آنکھیں صاف کی اور باہر نکل گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے مالا کا روم میں شفٹ کیا گیا اور اس کے بعد جہان اس کے پاس سے ہلا تک نہیں۔ خیر ہلا تو پہلے بھی نہیں تھا۔ وقت نے باقی سب نے لاکھ سمجھایا کہ وہ گھر جا کے فریش ہو جائے، لیکن وہ مالا کے جاگنے کا منتظر تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اسے 24 گھنٹوں میں ہوش آ جائے گا۔ ساتھ ہی اس نے مالا کی کنڈیشن بھی بتائی تھی کہ وہ صرف ایک کڈنی پر ہے۔ تو آپ ایک میری لے لیں، ڈاکٹر سے بولا تو ڈاکٹر ہلکا سا مسکرایا۔ نہیں، فی الحال اس کی ضرورت نہیں، انہوں نے اسی کڈنی پر سروائیو کیا ہے تو ماشاءاللہ آؤٹ آف ڈینجر ہے، لیکن شی نیڈ لاٹ آف کیئر، پہلے سے کئی گنا زیادہ۔ نو ورک، نہ چلنا پھرنا، اور کوئی بچہ بھی ہے آپ کو تو انہیں وزنی چیز نہیں دینی۔ انسان ایک کڈنی میں سروائیو اسی وقت کر سکتا ہے جب تک وہ خود کو ہی پاور کراتا رہے کہ قدرتی چیز ایک اس کے اندر سے ختم ہو چکی ہے، وہ اب پہلے کی طرح ذات نہیں رہا۔ احتیاط اس کی زندگی کا حصہ بن گیا ہے۔ آئی ہوپ آپ سمجھ رہے ہیں۔ باقی اسٹے ہیپی۔ وہ مسکرایا تو جہان نے سر ہلا دیا۔ جبکہ ہم دوسری کڈنی لگوا سکتے ہیں۔ شی از ٹو ویک ناؤ۔ فی الحال وہ کسی قسم کا آپریشن افورڈ نہیں کر سکتی۔ ہاں، کچھ ٹائم تک اس بارے میں سوچا ضرور جا سکتا ہے، انہوں نے کہا تو جہان نے سر ہلایا اور مالا کے پاس آ گیا۔ یہ ہوش میں نہیں آئی۔ ہوش میں آنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ وہ نرس سے 10 بار پوچھ چکا تھا۔ سر، 24 گھنٹوں کا ٹائم ہے۔ ابھی روم میں شفٹ کیا آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا، وہ نرس تحمل سے بولی۔ جہان نے سر جھٹکا اور منہ بنا کر بڑبڑانے لگا۔ شام ہونے تک نرسز اسے تنگ آ چکی تھی۔ وہ کسی کو ٹکنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہوگا، اسے ہوش کیوں نہیں آ رہا، اب آگے کیا ہوگا؟ اتنے سوال تو اس کے پاس کہ نرسیں اب رونے کو تھیں۔ وقت واپس لوٹا تو نرسوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ اس بندے کو یا تو گھر لے جائیں ورنہ تسلی دیں کہ اس کی بیوی ہوش میں آ جائے گی۔ چکر بنا کر رکھا تھا اس نے ان سب کو۔ وقت ان لوگوں سے ایکسکیوز کرتا کمرے میں آیا۔ وہ مالا پر کوئی معائنہ کر رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کا معائنہ ہو گیا ہو تو جائیں، فریش ہو جائیں۔ نہیں جانا یار، کیوں تنگ کر رہا ہے؟ جہان صوفے پر بیٹھ گیا۔ ٹیک اٹ ایزی جہان، ہسپتال کے ناک میں دم دے رکھا ہے تو نے۔ کبھی کیبن توڑ دیتا ہے، کبھی چھری سے ہاتھ کاٹ لیتا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی نرسوں کا دماغ آ رہا ہے۔ ایک بار مالا اٹھ جائے، یہ ساری شکایتیں اسے ہی لگاؤں گا۔ وقت نے اسے گھور کر دیکھا، وہ سر جھٹک گیا۔ اتنی دیر ہو گئی، ہوش میں نہیں آ رہی، میں سوچ رہا ہوں مالا کو باہر لے جاؤں۔ اوفو، وقت سر تھم گیا۔ میں پاگل ہی ہوں، اس کے عاجز آنے پر پرسکون سے بتانے لگا۔ دیوانے ضرور، اور اپنی دیوانگی میں سب کو فیل کر چکے۔ وہ ہنسا تو جہان بھی ہنسیا۔ شی از پریگننٹ آلسو، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔
میرے شعر تیرے لیے کچھ مشکل نہیں یہ کام، اللہ جس روح کو دنیا میں بھیجنا نہ چاہے وہ کسی میرا کی گھٹی ہوا کی وجہ سے مر نہیں سکتی، شاید تمہاری قسمت میں نہیں تھا۔ ہاں وہ سرد سانس کھینچ گیا۔ گھر پر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور رات تک سب مالا کی طبیعت پوچھنے کے لیے ہسپتال پہنچ گئے اور مالا بھی ہوش میں آ گئی تھی، لیکن بہت سا خود پہ محسوس کر رہی تھی۔ وقت نے دھکے دے کر جہان کو ہسپتال سے نکالا اور پیچھے سے مالا ہوش میں آ گئی۔ وقت کا ہنس ہنس کا برا حال تھا، کسی نے زحمت نہیں کی تھی کہ اسے بتا دے مالا ہوش میں آ گئی ہے۔ نگی نے آگے بڑھ کر اسے پیار کیا۔ چچی انقلاب زندہ باد کی تحریک آپ کے نام سے چلنی چاہیے۔ وقت کی بات پر نگی نے ہنسنے لگی۔ شاید انسان کو ہدایت دیر سے آتی ہے جب اس کے پاس پچھتاوے ہوں اور وہ کسی قیمتی اثاثے کو کھو دے۔ وہ ساتھ کو یاد کرتی بھرائے ہوئے لہجے میں بولتی گہرا سانس بھر کے، اپنا خیال رکھو اور بلکہ تم کیا میں خود تمہارا خیال رکھوں گی، آپ کو بھی ضرورت نہیں پڑے گی بھابھی، ایک پاگل یہاں موجود ہے جو اس کا خیال رکھ لے گا۔ سالم نے کہا تو سب مسکرا دیے۔ وہ اب سر جھکائے کھڑی تھی، وہ اس ڈر سے کہ مالا شاید اسے کبھی معاف نہ کر سکے اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ سالم نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اسے تھوڑی دھارس ہوئی تو آپ نے آگے بڑھ کے مالا سے معافی مانگی۔ مالا نفی میں سر ہلانے لگی۔ تم پریشان نہ ہو، ہر شخص ایک جیسا نہیں ہوتا، اگر میرال ایسی تھی تو ضروری نہیں تم دونوں بھی ویسے ہی ہو، کسی کی سزا کسی کو نہیں مل سکتی۔ نگین نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تو مالا نے ایک نگاہ ان پر ڈالی۔ آج ان کا بیٹا ان سے چھین گیا تو ان کے قول بدل گئے تھے، ورنہ وہ ساری زندگی اسے معلوم نہیں کس بات کی سزا دیتی رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے وہ لوگ کچھ دیر اس کے پاس ہی بیٹھے رہے جبکہ دوسری طرف جان کا لوٹا اور فرش ہونے چلا گیا۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو ایک لمحے کے لیے ٹھہر گیا۔ جان عالم 2 دن میں اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بن گئے تھے، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا حلیہ وہ کہیں سے جہان نہیں لگ رہا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کے آئینے کے پاس سے ہٹ گیا اور فرش ہو کر باہر آیا تو اسے سکینہ نے بتایا کہ سب مالا کے پاس گئے تھے کیونکہ وقت صاحب نے بتایا کہ مالا باجی کو ہوش آ گیا ہے۔ جہان کی تیوری پر پیشانی پر تیوری پڑ گئی۔ پاگلوں کی طرح وہ سب اس کا انتظار کر رہا تھا اور اس کے جانے کے بعد ہوش میں آ گئی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا فریش ہوا اور گاڑی لے کے نکل گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کے گھر والوں نے میرال کے ساتھ کیا کیا، وہ کہاں تھی یا کچھ بھی، اسے مالا مل گئی تھی، اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ آپ لوگوں نے تو کمرے کو پارٹی روم بنا لیا ہے، پیشنٹ ابھی سٹیبل نہیں ہے، کہہ کے لگا رہے ہیں آپ لوگ۔ نرس نے ذرا خفگی سے ان سب کو دیکھا جبکہ مالا کو دیکھا جو ان سب کے بیچ خوش تھی۔ تو آپ کے شوہر ہے جہان عالم، وہ ذرا غصے سے بولی۔ مالا سر ہلا کے سب خاموش ہو گئے۔ بی بی اپنے شوہر کو کچھ عقل دو، صبح کمر توڑ دی اس نے میری، چکر لگوا کر، پھر بڑے لوگوں کے آگے زبان بند کھول بھی نہیں سکتا۔ تمہاری وجہ سے ہمارے اسپتال کا اچھا خاصا نقصان کر چکا ہے وہ، تمہارا شوہر، حد ہی ہو گئی، اب کہاں چلا گیا؟ پاگلوں کی طرح تو وہ انتظار کر رہا تھا، وہ بڑی عمر کی تھی تب بھی غصے سے بول گئی۔ مالا شرمندہ سی ہو گئی سب کے سامنے۔ اچانک دروازہ کھلا اور شمائل کمرے میں داخل ہوا۔ لو ایک اور افراد کا اضافہ، آپ سب باہر نکلے، نرس نے غصے سے بھڑک کر کہا۔ ہم ابھی کر دیتے ہیں خالی روم کچھ دیر تک، سالم نے ریکویسٹ کی تو وہ بڑبڑا کے وہاں سے چلی گئی۔ اس نے مالا کو نیند کا انجیکشن لگا دیا تھا ٹرپ میں۔ تھینک گاڈ آپ ہوش میں آ گئی مالا، سیریسلی میری تو زندگی تباہ و برباد ہونے کو تھی، اسماعیل نے کہا تو خیام نے ایک نظر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ وقت کو سمجھ نہیں آیا۔ محترمہ کا کہنا تھا مالا آپی کو کچھ ہوا تو میں شادی نہیں کروں گی، واللہ مسجد کا دروازہ پتہ چل گیا۔ اسماعیل کی بات پر سب نے ہنسی روکی جبکہ خیام شرما سے گئی۔ مالا کو انجیکشن لگتے ہی نیند آنے لگی تو سالم نے سب سے کہا کہ اب اسے آرام کرنا چاہیے، اور خواب اور آئینہ نے اسے مدد کی لیٹنے میں، اور کچھ ہی دیر میں مالا گہری نیند میں اتر گئی جبکہ ارزیل حنین کے پاس تھا اور اذان بھی۔ صرف حنین ہی اس وقت نہیں آئی تھی۔ وہ لوگ باہر نکلے تو جہان اندر اجرت میں داخل ہوا۔
بدقسمتی کی عالمی سطح پر ہے. اب مسٹر جہان. اسماعیل نے بے ساختہ کہا اور اندر کی جانب دیکھا. مالا سو رہی تھی. فی الحال سارم اور وقت کا کہکا ابھرا. شٹ اپ، یہ کیا بدتمیزی ہے. میں آیا تو سو گئی اور جلدی وہ نہیں گیا. کیا ہو گیا بیٹے، جاگ جائے گی، تم گھر میں آرام کر لو. نہیں جانا مجھے، وہ چڑ کر بولا. بلال نے آہستگی سے کہا. تم لوگ تم سب نکلو یہاں سے، وہ دانت پیستا بولا. یار دل پر نہ لے، اٹس اوکے. اسماعیل نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا جبکہ دوسری طرف وقت نے. ویسے بیمار بیوی کا کیا کرے گا؟ وقت کے سوال پہ اسماعیل بھی ہنسا. تیری شادی کے بیچ میں اڑ گیا نا بیٹے، یہ دانت نہیں نکال سکے گا زندگی میں کبھی بھی. اور تو نکل یہاں سے. اس نے ان سب کو باہر دفع کیا اور دروازہ بند کر لیا. یار یہ سب میری شادی کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ اسماعیل منہ بنا کے بلال سے بولا. جس کو شادی کی جد تھی اس کی کم بختگی. وہ بولا تو وقت اور سارے ہنسنے لگے اور وہ سب باہر نکل گئے. اس بار وجدان ہاؤس کے کسی فرد نے ایکشن نہیں لیا تھا. اس بار بلال نے میرال پر کیس کیا تھا اور اسے کیس پولیس کے حوالے خود کر دیا تھا اور کوئی کچھ بولنے قابل نہیں رہا تھا. جہاں نے مالا کی جانب دیکھا، وہ سو رہی تھی. وہ منہ بنا کر اس کے نزدیک گیا اور اس کا چہرہ موڑ کر اپنی جانب موڑا. میں تمہیں بخشوں گا نہیں، وہ تیر بھی چڑھا کر بولا اور اس نے روم کی لائٹ سی آف کر دی. دماغ تو اس کا بھی نیند سے بوجھل ہو رہا تھا. آنکھیں کو جھانک رہا تھا وہ دو راتوں سے. اس نے مالا کے نزدیک بیڈ پر جگہ بنائی اور اس کے بازو پر سر رکھ لیا اور اس پر اپنی ٹانگیں احتیاط سے پھیلا کر اسے تکلیف بھی نہ ہو. کچھ دیر وہ اس کا چہرہ دیکھتا رہا اور اس کا چہرہ دیکھتے دیکھتے وہ نیند میں اتر گیا. مالا کی آنکھ کھلی تو خود پر بوجھ میں محسوس کر کے لیفٹ سائڈ پر پین ہونے لگا. وہ چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی. ہلکا سا بوجھل نگاہوں سے مسکرا دے. میں چاہتی ہوں وہ مجھ سے کتابوں والا عشق کرے، وہ آہستگی سے بولی اور دل گدگدا سا کیا. وہ تم سے الہامی عشق کرتا ہے. کتابوں کی کہانی تو بڑی دور چلی گئی، وہ آہستگی سے جواب دے گیا. مالا نے نفی میں سر ہلایا. شاید وہ اسے کبھی چھپ نہیں سکتی تھی. جان، وہ بولی جسے منہ بسوڑ لیا ہو. جان نے آنکھیں کھولی. اس کی آنکھوں میں سرخ لکیر تھی. وہ اسے دیکھتا رہا. مالا کو اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سی بات محسوس ہوئی. بات نہ کرو مجھ سے تم. یہ سوچ بھی کیسے لیا مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی تم یار، تم نے مجھے لٹکا دیا. بندے سے بندر تک کا سفر 2 منٹ میں طے کر لیا میں نے. تمہیں پتہ ہے میری جان اٹک گئی، وہ اٹھے غصہ کرتا بولا. تمہارے پاس عقل ہے بھی مالا، یا تمہاری عقل بیچ دی کسی نے؟ یار تم اس لڑکی کے ساتھ کون سا رومانس کر رہی تھی کمرے میں؟ تم اسے کمرے میں؟ جان، مالا نے اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھ دی. میں ٹھیک ہوں، نرمی سے بولی. نہیں تم ٹھیک نہیں ہو. تمہیں نہیں پتا تم ٹھیک نہیں ہو. تم آئندہ کسی سے نہیں ملو گی، کسی سے بھی نہیں. نہ میں تمہارے نزدیک کسی کو آنے دوں گا. یہ ارزیل کو بھی میں سنبھال لوں گا، تم فکر نہ کرنا. اور تم؟ ہاں، تمہیں وہ فلیٹ پسند آیا تھا نا؟ ہم وہاں شفٹ ہو جائیں گے. مجھے تمہیں کسی کے ساتھ نہیں رکھنا. مجھے کسی پہ اعتبار نہیں، کسی پر بھی نہیں. وہ ایک سانس میں بولا تو مالا کو آج اس کا جنون بچکانا سا لگا، لیکن دل میں عجیب سی خوشی کا احساس بھی تھا. اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اسے کوئی پسند نہیں. اس نے یہ سوچا اسے کوئی پسند نہیں کرتا اور اللہ نے اسے جہان کو دے دیا. وہ مسکرانے لگی. زیادہ نہ مسکراؤ، میں فیصلہ کر چکا ہوں. میں واقعی ٹھیک ہوں. خواب ٹھیک ہو؟ رنگ دیکھو پیلا ہوا پڑا ہے، ایسا لگ رہا ہے پیلیا ہو گیا ہو تمہیں. اف جہان. اچھا چپ، وہ بولی تو جہان اس کی بات مان گیا. نرس نے بھی آپ کی شکایت کی ہے، پھر تو ٹھیک کہہ رہی ہوگی. آپ نے تنگ کر رکھا ہے سب کو. تو تم نہیں ہوگی سب کو گولیاں مار دوں گا، خاص کر یہ جو اب نئے شادی شدہ لوگ ہیں. اس کی گود میں سر رکھ گیا کیونکہ مالا تکیوں سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی تھی. مالا ہنسی. اچھا تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ ارے آ گیا، وہ بولی تو جہان سر ہلا گیا. جہان نے گہرا سانس بھرا اور اس کی جانب دیکھنے لگا. وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ معجزہ ہو اس کے سامنے. مالا البتہ کنفیوز سی ہو رہی تھی، اور جتنا وہ کنفیوز ہو رہی تھی
اتنا اس کے چہرے کی رنگت بدل رہی تھی. جہاں نے اس کی پریگننسی کا ذکر نہیں کیا کوئی. وہ شاطر لہجے میں گنگنا رہا تھا، مالا مسکرا دی. وہ ان سے چلی گئی اور اس کی ناک دبا گئی. وہ اٹھ کر بیٹھ گیا آرام سے. مالا نے اپنی لیفٹ سائڈ پہ ہاتھ رکھا. اوہ سوری سوری. وہ جلدی سے اس کے بستر سے اٹھا اور جا کر صوفے پہ بیٹھ گیا. میں نے یہ تو نہیں کہا آپ دور چلے جائیں. اچھا سرکار کتنا پاس آؤں. وہ ترنت اس کے نزدیک آ گیا. مالا کھلکھلا دی. جان آپ کیا ہیں؟ وہ ہنستے ہوئے بولی. بس تم وہاں رہو پلیز. آئندہ سے خاموش مت ہونا کہ میں مر جاؤں. وہ بولا. مالا نے اس کی جانب دیکھا. ایسا نہ کہیں. وہ پریشانی سے بولی. جان نے اس کی پیشانی چوم لی اور اس کو خود سے احتیاط سے لگا لیا. جب مالا ہسپتال سے آئی تو ان لوگوں نے شکر ادا کیا. نرسوں نے سکھ کا سانس لیا. اور ڈاکٹر کے لیے وہ پہلا پیشنٹ تھا جس کے جانے پر شکر ادا کیا تھا، کیونکہ جان عالم نے سب کو دیکھنے کا ناچ نچوا دیا تھا جتنے دن وہ یہاں رہی. ایسے کوئی میڈیسن ایسے ہی لگنے نہیں دیتا تھا اسے. اس کے کمرے میں کسی کو نہیں جانے دیتا تھا. ایک لمحے کے لیے اس کے پاس سے ہلا نہیں تھا. اور نرسوں سے تو اسے بیٹھ تھا. وہ مالا کو ٹیکے لگاتی تو اس کا بس نہ چلتا اور نرسوں کو مار مار کے ان کا بھرکس نکال دے. ایک آہ پر وہ پاگل سا ہو رہا تھا. مالا گھر آئی تو اس نے اس کا استقبال کیا. سب بہت خوش تھے اور مالا نے ارزیل کو باہوں میں بھر لیا. ارزیل ماں سے چپک گیا. اسے مجھے دے دو. جہاں نے جھٹکے سے چھین لیا اور ارزیل کو اتنا غصہ چڑھا کہ دے دے کر اس کے منہ پر مارا. مما. وہ مالا کے پاس جانے لگا. اس کی ماں کی سالہ. مجھے مار رہا ہے. جہاں نے اس کے بال پکڑ کے کھینچ دیے. ہائے جہان میرا بچہ تم ہٹو یہاں سے. نگینہ اسے چھین لیا جبکہ جہان منہ بنا گیا. ایسے پہلوانوں کی طرح ہاتھ چلتے ہیں اس کے. ایک لگا بھی دینا ہے میں نے. وہ مالا کو شکایت لگاتا بولا جبکہ مالا تو ہسپتال میں بھی یہ سب دیکھ رہی تھی گہرے سانس بھر کے. اچھا تم پریشان نہ ہو، میں سنبھال لوں گا سب. وہ جلدی سے بولا جبکہ اینائی سب دیکھ کر بھی قسم مسکرا دی. کبھی یہ محبت اس کے پاس بھی تھی اور پھر فاصلے ایسے آگے کہ وہ بن سنورے بھی تو تب بھی اسے فرق نہیں پڑتا تھا. اگر تین دن بھی وہ ایک لباس پہنے رکھتی اس کی سینے دیکھتا تک نہیں تھا. وہ تنہائی میں اس کے ساتھ کمرے میں نہیں آتا تھا. اسے چھونا تو دور کی بات، اسے دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کر رہا تھا.